آج کا خطبہ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ نوجوانوں کے لیے نقش سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہمارا رب، ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا مالک اور ہمارا رازق ہے۔ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے چنیدہ آخری رسول ہیں۔ بعد ازاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جوان نے کسی بوڑھے شخص کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم و تکریم کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کے وقت ایک ایسا شخص مقرر کرے گا جو اس کی تعظیم کرے گا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، زمانہ جوانی میں انسانی قوتیں بھی اپنے عروج پر ہوتی ہیں۔ سوچنے کی طاقت، عمل کی قوت، غصے کی طاقت اور ہر قسم کی قوت پر اسے ناز بھی ہوتا ہے۔ اس لیے جوانی میں انسان سرکشی کی طرف بھی زیادہ مائل ہوتا ہے۔ لیکن اگر زمانہ جوانی میں سنبھل جائے تو یہ واقعی ایک مثالی جوان ہوتا ہے۔ غالباً اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری۔ جوانی میں پرہیزگاری کی زندگی گزارنا پیغمبروں کا طریقہ ہے اور واقعی بہت بڑا کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سے کمالات میں سے ایک کمال اللہ رب العالمین نے یہ بھی عطا فرمایا تھا کہ جوانی ہی میں آپ نے اپنی صلاحیتوں اور خوبیوں کا لوگوں سے اعتراف کروا لیا۔ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک کی جوانی کی زندگی اپنی قوم میں گزار چکے تھے۔ اس زندگی کی پوری تصویر اور اس کا ہر رخ آج تک محفوظ ہے۔ یہ 40 سالہ مبارک زندگی سچائی، دیانت اور خدمت خلق جیسے اعلیٰ اوصاف سے بھرپور ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے بھی صادق اور امین کے لقب سے پکارا۔ جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے اپنی سچائی کے ثبوت میں اپنی اسی 40 سالہ زندگی کو پیش فرمایا۔ آپ کی جان کے دشمن، آپ کے دین اور دعوت کے دشمن کو بھی اس بات کی ہمت نہ ہو سکی کہ آپ کی سابقہ زندگی پر انگلی اٹھا سکے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ آپ کی جوانی کی حالت میں پاکیزہ زندگی ہے، ایسی صاف ستھری اور اخلاق سے آراستہ زندگی جس کے دوست اور دشمن سب ہی معترف ہے۔ آپ کے چچا جناب خواجہ ابو طالب کے الفاظ ہیں کہ میں نے اپنے بھتیجے کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا اور اسے کبھی گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج ہمارے معاشرے میں نوجوان کے سب سے زیادہ عیوب اس کے رشتہ داروں کو معلوم ہوتے ہیں، اس لیے معاشرے کے بزرگ آج کے نوجوان پر کوئی ذمہ داری ڈالنے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے زمانے میں حجر اسود کی تنصیب جیسے ذمہ دارانہ کارنامے انجام دیے۔ جب بارشوں کی وجہ سے سیلاب آیا، کعبے کا کچھ حصہ گر گیا، مختلف قبائل نے مل کر دوبارہ تعمیر کیا، حجر اسود لگانے کا سوال اٹھا تو فساد کا خطرہ ہوا۔ طے ہوا کہ جو سب سے پہلے کل صبح بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ رکھے گا۔ سب نے پہلے پہنچنے کی کوشش کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ تدبیر کے ساتھ حجر اسود کو رکھوایا اور ایک بہت بڑا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں حل فرمایا۔ جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت اور رحمت کی مثال تھے، کسی کی تکلیف کو دیکھ کر مدد کے لیے تیار ہو جاتے۔ جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کا کافی حصہ بوڑھوں، بیماروں اور معذور لوگوں کی دیکھ بھال پر صرف فرماتے تھے، ان کے چھوٹے بڑے کام کرتے تھے۔ ایک روز ایک قریشی سردار نے کہا کہ کتنی شرم کی بات ہے، تم اپنے خاندان کو بٹا لگاتے ہو، تم اونچے گھرانے کے چشم و چراغ ہو اور اس طرح غریبوں کے کام کرتے ہو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا پردادا ہاشم قریش کا سردار تھا، مگر وہ بھی سب کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ کو یتیموں سے بھی بہت محبت تھی۔ ایک بچے کو کمزور بے لباس دیکھا، اس سے وجہ پوچھی، وہ رو پڑا اور بھوک کی شکایت کی۔ آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔
آپ لڑکے کو گھر لے گئے، کھانا کھلایا اور کپڑے پہنائے۔ جوانی میں معاشرتی ذمہ داریاں پیش آئیں تو تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ تجارت کی کامیابی کا علم ایک مالدار خاتون بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو اپنے کارندوں کے ذریعے شام کے سفر تجارت پر بھیجا۔ اپنے معتبر غلام میسرہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دیانت اور محنت سے کام کیا کہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توقع سے زیادہ منافع ہوا۔ میسرہ کے ذریعے نیکی اور دیانت کا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا پیغام بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک نیک اور خدمت گزار بیوی ملی۔ ان کے ہمراہ بڑی پرسکون اور خوشگوار جوانی میں خانگی زندگی گزاری۔ ان سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بیٹے چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، باقی ان کی 4 بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں۔ کامیاب جوانی کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامیاب انسان، ایک کامیاب باپ، ایک خاوند اور پھر کامیاب تاجر کی زندگی گزاری، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جوانی کی زندگی میں آج کے جوان کو جو نقوش ملتے ہیں، ان میں بنیادی اور بہت بڑا نقش تو یہ ہے کہ آج کا جوان اپنی جوانی میں سچائی اور دیانت اور شرافت کا پیکر بن جائے، اور اس کی خوبیوں کے معترف سب سے پہلے اس کے گھر والے ہوں جن کے ہمراہ دن رات گزارتا ہے، پھر اس کے رشتہ دار اس کی خوبیوں کے معترف ہوں۔ اور آج کے نوجوان پر جب معاشی ذمہ داریاں آ جائیں تو یہ کامیابی سے ان ذمہ داریوں کو نبھائے، اور یہی خوبیاں اس قدر کمال کی ہوں کہ وہی اس کی شادی کا سبب بن جائیں، اور اس کے بعد خاوند اور پھر باپ بننے کے بعد اپنی پوری زندگی کے ہر مرحلے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے جوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نئی نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے نقوش کو سمجھنے اور نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔